اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے سورہ العلق کے اندر ابو جہل کے ظلم اور جہالت پر وعید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اس سے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے، جھوٹی اور گناہ کرنے والی پیشانی۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر سب سے پہلے قتل کے گناہ کا فیصلہ ہوگا، یعنی جس شخص کو ناحق قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے حضور پیش کر کے انصاف مانگے گا۔ اب اس قرآنی آیت اور حدیث سن کر ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ہم نے یہی پڑھا اور ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ انسانی دماغ سوچ کا مرکز ہے یا پھر دل مرکز ہے انسانی جذبات و احساسات کا، اور انسان ان دونوں کی مدد سے سوچ کر فیصلہ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کا کام ہو یا پھر گناہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ان گناہ گاروں کے پیشانی کا ذکر کیوں فرماتا ہے کہ اس گناہ کرنے والے کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کا انسان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے ضرور کچھ نہ کچھ لینا دینا ہے۔ جدید سائنس نے جب انسانی دماغ پر کھوج کی کہ اس کا ہر ایک حصہ کیسے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہر ایک پورشن یا حصے کو مخصوص کام کے لیے کیسے ڈیزائن کیا ہے، تو ان کے حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی گئی یہ پہیلی آخر حل ہی ہو گئی، کیونکہ یہ ہمیں پتہ چلا کہ انسانی دماغ کو 4 بڑے حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک حصے کا اپنا ایک مخصوص کام ہے، جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے اہم فرنٹل لوب یعنی دماغ کے سامنے کا حصہ ہے، جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے چیزوں کو سیکھنا، سمجھنا، بولنا، انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنا کہ کوئی شخص کیسا برتاؤ کرے گا یا کیسا رویہ رکھے گا، اس کے جذبات کیسے ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا۔ لہٰذا میڈیکل سائنس کے مطابق اگر پیشانی کا یہ فرنٹل حصہ یعنی فرنٹل لوب اگر کاٹ دیا جائے تو انسان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا، اسے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یعنی کچھ کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دے گا۔ اب ذرا ایک بار پھر سے اس قرآنی آیت پر غور کریں کہ اس حصے کی اس خصوصیت کی بنا پر قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اس کے پیشانی کے بال کھینچے جائیں گے، کیونکہ یہ ارادہ کرنے یا فیصلہ کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ انسانوں کا خالق انسان کے دماغ میں مائکروسکوپک لیول پر جا کر اس خاص پوائنٹ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ حصہ جو تم سے یہ کام کرواتا ہے، اسی لیے قیامت کے دن تمہیں اس حصے سے ہی پکڑ کر سزا دی جائے گی۔ سائنٹسٹ نے جب مزید ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جانوروں کے اندر یہ حصہ انتہائی چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، اسی لیے جانور ٹھیک طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی جاندار نہیں مگر ان کی پیشانی اللہ رب العزت کی قدرت میں نہ ہو، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری پیشانی تیری ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں مگر ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔